رات کے اس خاموش لمحے میں جب ہوا آہستہ ہو جاتی ہے، وقت اپنی رفتار کم کر دیتا ہے اور دل کے اندر ایک نرم سی نمی تیرنے لگتی ہے، وہیں ایک کہانی جنم لیتی ہے۔ ایک ایسی کہانی جس کی جڑیں زمین پر نہیں، روح کی گہرائیوں میں ہوتی ہے۔ یہ کہانی پائسس کی ہے، وہ برج جو سب کو ہیل کرتا ہے، سب کو محبت دیتا ہے، سب کے زخم دھوتا ہے، مگر خود ہمیشہ ٹوٹا ہوا رہ جاتا ہے۔ پائسس کوئی عام انسان نہیں ہوتا، یہ وہ روح ہے جو دنیا میں رہتی ضرور ہے مگر دنیا کا حصہ نہیں ہوتی۔ اس کے اندر ایک ایسا سمندر بہتا ہے جس کی موجیں نرم بھی ہیں اور خطرناک حد تک گہری بھی۔ پائسس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ یہ دیکھتا نہیں، محسوس کرتا ہے۔ یہ سنتا نہیں، دل سے پڑھتا ہے۔ یہ سمجھتا نہیں، خاموشی میں ہیل کرتا ہے۔ دنیا سمجھتی ہے کہ پائسس کمزور ہے، نرم ہے، جلدی ٹوٹ جاتا ہے، مگر سچ یہ ہے کہ کمزور وہ ہوتا ہے جو دکھا دے۔ پائسس وہ ہے جو ٹوٹ کر بھی کسی کو محسوس نہیں ہونے دیتا۔ پائسس کے درد کا آغاز بچپن سے ہوتا ہے۔ یہ بچے دوسرے بچوں جیسے نہیں ہوتے، یہ ہنستے تو سب سے زیادہ ہیں، مگر اندر کہیں ایک خاموش کمرہ ہوتا ہے جس میں یہ اپنے سارے خوف اکیلے بیٹھ کر سنبھالتے ہیں۔ پائسس جلد بالغ ہو جاتا ہے، دل سے، روح سے، احساس سے۔ اس کی آنکھیں عمر سے پہلے سمجھدار ہو جاتی ہیں۔ وہ لوگ جو اسے مسکراتے ہوئے دیکھتے ہیں، انہیں کبھی اندازہ نہیں ہوتا کہ اس مسکراہٹ کے پیچھے کتنی چپ دبی ہوتی ہے۔ پائسس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اپنے دل کو بانٹ دیتا ہے ہر اس انسان میں جسے ذرا سی بھی محبت، ذرا سی بھی توجہ، ذرا سی بھی روشنی کی ضرورت ہو۔ پائسس کی شخصیت روشنی اور بارش کا سنگم ہوتی ہے۔ یہ لوگ جہاں جاتے ہیں فضا بدل جاتی ہے، لہجے نرم ہو جاتے ہیں اور انسان اپنے زخم بلا وجہ بتانے لگتے ہیں، کیونکہ پائسس میں ایک قدرتی ہیلنگ فیلڈ ہوتی ہے، دلوں کو سکون دینے والی۔ مگر مسئلہ وہ ہیلنگ جو یہ دوسروں کو دیتے ہیں کوئی انہیں نہیں دیتا۔ پائسس جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پوری طرح محبت کرتا ہے، آدھی محبت نہیں، مشروط نہیں، حساب کتاب کے بغیر۔ یہ محبت سیکریفائس بن جاتی ہے اور پائسس احساسوں کی قیمت خوشی سے ادا کرتا ہے، مگر جب بدلے میں انہیں بے اعتنائی ملے، غلط فہمیاں ملیں یا وہ شخص بدل جائے جس پر پائسس نے دل کھول دیا تھا، تو پائسس کا اندر اتنی خاموشی سے ٹوٹتا ہے کہ آواز خود پائسس بھی نہیں سنتا۔ پائسس کے زخم عجیب ہوتے ہیں۔ یہ زخم چیختے نہیں، یہ روتے نہیں، یہ دکھائی نہیں دیتے، یہ زخم صرف خاموشیوں میں محسوس ہوتے ہیں۔ پائسس ایک بات ہمیشہ یاد رکھتا ہے کہ کس نے اسے کیسے محسوس کرایا۔ پائسس کو لفظ یاد نہیں رہتے، احساس یاد رہتے ہیں۔ پائسس کے اندر ایک ناقابل بیان تھکن ہوتی، یہ جسم کی تھکن نہیں، روح کی تھکن ہے۔ وہ تھکن جو بار بار دوسروں کو ٹھیک کرتے ہوئے خود کو بھول جانے سے آتی ہے۔ پائسس کبھی شکایت نہیں کرتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خود زخمی ہوں تب بھی دوسروں کے لیے بارش بن کر برستے ہیں۔ یہ اپنی تکلیف بانٹنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ کہیں اس کا بوجھ کسی اور کے کندھوں پر نہ پڑ جائے۔ ان کے دل میں ایک پرانی نرمی رہتی ہے اور یہی نرمی ان کی سب سے بڑی طاقت اور سب سے بڑا زخم ہے۔ پائسس کی سب سے بڑی تکلیف دہ کیفیت کیا ہے؟ وہ لمحہ جب یہ لوگوں کی آنکھوں میں دیکھتے ہیں اور وہاں خود کے لیے کوئی جگہ نہیں پاتے۔ پائسس کے زخم وقت نہیں بھر سکتا، ان زخموں کو صرف ایکسیپٹنس ہیل کرتی ہے، مگر دنیا یہ قبول کرنے میں بہت دیر لگا دیتی ہے کہ پائسس بھی انسان ہے، پائسس بھی ٹوٹتا ہے، پائسس بھی اکیلا پڑ جاتا ہے۔ پائسس ایک ہیلر ہے، لیکن ہر ہیلر کبھی نہ کبھی اپنی خاموش جنگ لڑتا ہے۔ پائسس دوسروں کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو کھڑا کر دیتا ہے، مگر اپنی دیواریں کب کھنڈرات ہو جائیں یہ اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ پائسس جب روتا ہے تو باہر نہیں، اندر روتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں کبھی نمی نہیں آتی کیونکہ یہ آنکھیں دوسروں کے لیے دکھی ہوتی ہیں، اپنے آنسو یہ دل کی خاموشیوں میں چھپا لیتا ہے۔ پائسس جب ٹوٹتا ہے تو یہ چیخ کر نہیں، اعلانیہ نہیں، انتقام میں نہیں ٹوٹتا، یہ خاموشی میں ڈوب کر ٹوٹتا ہے، کسی گہرے سمندر کی طرح ایک دم نیچے چلا جاتا ہے جہاں روشنی نہیں پہنچتی۔ اور جب پائسس دوبارہ اوپر آتا ہے تو وہ پہلے والا پائسس نہیں ہوتا، وہ زیادہ گہرا، زیادہ حساس، زیادہ سمجھدار اور زیادہ تھکا ہوا ہو جاتا ہے۔ پائسس کو چھوڑ کر جانے والے لوگ ہمیشہ دیر سے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کھویا۔
क्योंकि पाइसेस की गैर मौजूदगी हर जगह खला छोड़ देती है, ऐसी खला जो हल्की नहीं होती, ऐसी खला जो हल्की नहीं होती, जो बदली नहीं जा सकती। पाइसेस की खामोशियों में दुआएं छुपी होती हैं। वो लोग जो इन्हें तकलीफ देते हैं, इन्हें भी पाइसेस दिल से दुआ देता है। ये इस बुर्ज की सबसे मुकद्दस सिफ्त है और सबसे दर्दनाक भी। पाइसेस की मोहब्बत 100% होती है, मगर पाइसेस का दर्द 1000 गुना होता है। ये दर्द इन्हें डिस्ट्रॉय नहीं करता, इन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देता है। कायनात में कुछ रूहें दूसरों की तकलीफ से गुजर कर इनका दर्द छीन लेती है। पाइसेस इन्हीं में से है। पाइसेस एक ब्रोकन हीलर है। ये खुद टूट कर दूसरों को जोड़ता है, ये खुद रोकर दूसरों को हंसाता है, ये खुद भूल कर दूसरों को याद रखता है, ये खुद बिखर कर दूसरों को मुकम्मल कर देता है। और इस सारे सफ़र में पाइसेस के अंदर एक नर्म सा सवाल गर्दिश करता रहता है, क्या कोई मुझे भी वैसे ठीक करेगा जैसे मैं सबको ठीक करता हूँ। और यही सवाल पाइसेस की रूह का सबसे गहरा जख्म है। आखिर में हकीकत एक ही रह जाती है, पाइसेस कमज़ोर नहीं होता, इसकी ताकत बस खामोश होती है। इसकी फितरत पानी की तरह है, नरम भी, गहरी भी और ऐसी ताकतवर कि पहाड़ों के दिल में भी रास्ता बना ले। पाइसेस की ज़िंदगी 3 मरहलों से गुजरती है। पहला मोहब्बत देना, दूसरा बदले में टूट जाना, तीसरा फिर भी मोहब्बत देना, क्योंकि यही पाइसेस का मुकद्दस हिस्सा है। दुनिया पाइसेस को समझ नहीं पाती क्योंकि दुनिया नॉइज़ पर चलती है और पाइसेस खामोशियों पर। लेकिन एक दिन वही खामोश पाइसेस अपने दर्द को ताकत बनाकर ज़िंदगी में ऐसे मुकाम पर खड़ा होता है जहां इसका हीलिंग ऑरा एक दुआ की तरह लोगों को छू जाता है। और तब दुनिया समझती है कि पाइसेस कभी कमज़ोर नहीं था, पाइसेस सिर्फ गहरा था। वो हील करता रहा, टूटता रहा, संभालता रहा, डूबता रहा, उभरता रहा और एक दिन अपने दर्द की राख में खुद अपनी रोशनी बना ली। ये थी पाइसेस की पेन स्टोरी, वो ज़ख्म जो दुनिया नहीं देखती मगर जिसका दर्द पाइसेस रोज़ महसूस करता है और फिर भी मुस्कुराता रहता है, क्योंकि इसकी रूह हीलिंग के लिए बनी है, हिम्मत के लिए और मोहब्बत के लिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और एस्ट्रो साइंस उर्दू को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।